سب کو معلوم ہے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، یہاں ہم اپنے اصل ٹھکانے کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ 60-70 سالہ زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، بہت ہی تھوڑی سی جو لامحدود زندگی ہوگی، اس کو کبھی پانا نہیں ہونا ہے، جہاں کبھی دوبارہ موت بھی نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن موت کو بھی ایک نیٹے کے شکل میں بنا کر کے اسے ذبح کر دیا جائے گا، تاکہ سارے انسان دیکھ لیں کہ موت ہو گیا، موت آ چکی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں رہیں گے اسے بھی موت نہیں آئے گی، جو جہنم میں جائیں گے اسے بھی موت نہیں آئے گی۔ تو ہمارا ٹھکانہ چونکہ جنت ہے، تو ہمیں جنت میں جانے والے اعمال بھی کرنے پڑیں گے، اور اس کے برعکس ہم جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے واہی تباہی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے اعمال کی بھی فکر نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں، تو پھر دوسرا ٹھکانہ جو جہنم ہے، وہاں پہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں بھیجا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانا چاہتا ہوگا، اور کوئی شخص ایسا بھی نہیں ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوگا۔ ہر ایک انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ جنت میں جانا چاہے، اور ہر ایک انسان کی خواہش ہوگی، دلی تمنا ہوگی کہ وہ جنت سے بچے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی کو نہیں گزار رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور ہوگی کہ مجھے جہنم سے کسی طرح سے نجات مل جائے اور میں جنت چلا جاؤں۔ اس کے لیے جو اعمال ہے وہ اگر ہم ساتھ ساتھ کر لیں تو ہم ہنسی خوشی جنت میں جا سکتے ہیں، اور صرف خود ہی جنت میں جانا کمال نہیں ہے، ان لوگوں کی بھی فکر ہمیں ہی کرنی ہے جن کی فکر ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پریوار کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے کنبہ برادر کے لوگ ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، ان سب کی فکر بھی ہمیں اور آپ کو ہی کرنی ہے۔ بارہا یہ بات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن جو ہے آدمی اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا جو ایندھن ہے وہ آدمی اور پتھر ہے، انسانوں اور پتھروں سے جہنم کو بھرا جائے۔ اب ہمیں اپنے اہل و عیال کی فکر کس طرح کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ ماشاء اللہ ہم لوگ جانتے بھی ہیں، اور بہتر جاننے کی کوشش ہم کریں گے، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں نے پچھلے جمعہ ایک بات کہی تھی، میں اس سے آگے اپنی بات کو کہنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے پچھلے جمعہ یہ بات کہی تھی کہ اس طرح ایک چڑیا ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو حوصلہ بنا کر کے نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جتنے بھی انسانوں کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ گھر بار بنا کر کے اپنی اولاد کو نہیں دیتی ہے، ہاں وہ اسے زندگی گزارنے کا طریقہ ضرور بتاتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے مرغیاں جو ہوتی ہے، پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد اپنے بچوں کو دانا چگنا سکھاتی ہے۔ چڑیا اگر ہے تو اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتی ہے، اگر مچھلی ہے تو اپنے بچوں کو تیرنا سکھاتی ہے۔ وہ تربیت جو اس کی زندگی میں ضروری ہے وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے، باقی زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، وہ ان کی اولادیں خود وہ چیزیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن ہم انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف ہے، اور سب سے زیادہ عقل انسانوں کو دیا گیا ہے، تو ہمیں اس سے کتنا آگے کا سوچنا چاہیے، ہمیں کتنی زیادہ اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اس کی کیسی فکر ہونی چاہیے، اور کس طرح سے اپنے اولاد کو ہمیں تیار کرنا چاہیے، اس کا ہمیں علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں ہمیں عمل پیرا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے
چونکہ اولاد ہماری ہے، فکر بھی اس کی ہمیں ہی کرنی پڑے گی، دوسرے لوگ بات نہیں کریں گے، تو شروع سے ہی اس کی تربیت کا صحیح نظم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایسی لڑکیوں سے شادی کی جائے جو کہ نیک ہو، کیونکہ ماں نیک ہوگی تو اس کا اثر سب سے پہلے اولاد پہ پڑے گا۔ ماں کا جو گود ہے وہ اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو اگر عورت لڑکی نیک پارسا ہوگی، دیندار ہوگی، تو ظاہر ہے کہ بچے کے اندر اس کا اثر پڑے گا۔ اگر حمل کے دوران اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ اس طرح ہوگی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوگی، تسبیحات کی پابند ہوگی، نمازوں کی پابند ہوگی، اور موبائل وغیرہ سے، جھگڑے سے، گالی گلوچ سے اگر وہ دور رہتی ہوگی، تو جو اس کے پیٹ میں جو بچہ پڑھ رہا ہوگا، جو بچی پڑھ رہی ہوگی، اس پہ غیر شعوری طور پہ یہ اثر پڑے گا۔ اور سائنس نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو بچہ وہاں کے شکم میں ہوتا ہے وہ باہر کی چیزوں کو ایزیوم کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، تو جو چیزیں اس کے آس پاس ہو رہی ہوگی اس چیز کو وہ بچہ اپنے اندر اثر لے گا۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر والدہ اس طرح سے ہوتی ہے تو اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں۔ جب نئی نئی کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت خاص طور پہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ موبائل سے اور دوسری چیزوں سے، گانا سے اور گالی گلوچ سے، یہ سب چیزوں سے بچوں کو دور رکھیں۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں، دور بھاگ میں اور ادھر ادھر میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی گونجے گی، جب اس کے کان میں سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر اس کے کان میں جب جائے گا تو اس پہ اللہ کی وحدانیت کا اثر غیر شعوری طور پہ ہوگا۔ دائیں کان میں اذان پڑے اور بائیں کان میں اس میں اقامت پڑے، پھر بچے کو اس کا ایک بہتر نام رکھے 7ویں دن میں۔ ابھی تو اسی وقت نام رکھ دیا جاتا ہے، تو اس وقت رکھ بھی لیں تو 7ویں دن میں پھر اس کا عقیقہ کر لیں۔ عقیقہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر وہ بیٹا ہے تو اس کے لیے 2 بکری یا 2 بکرے ہیں یا مینڈے یا دمبا، جو بھی اپنے حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں اسے کریں، اور کچھ چاندی کے صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ 7ویں دن اس کا سر مونڈا جائے اور سر میں جتنی بال ہے اس کو وزن کر کے اس کے بقدر چاندی غربا میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ جب ہم عقیقہ کر لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عقیقہ سے پہلے جو اولاد ہوتی ہے وہ بہت سارے وباؤ اور بلاؤں میں لٹکی ہوئی رہتی ہے، اور جب عقیقہ اس کا ہو جاتا ہے تو بہت ساری بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ ساری کے ساری بلائیں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے۔ تو اگر یہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر لیں گے تو اللہ کے ساتھ امید ہے کہ جو بیماریوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اور جب پھر ہم اس کا عقیقہ کر لیں گے اور اس کے بعد جو 1.5-2 سال کا جو وقت ہوتا ہے، جو شیخ خارجی کا دودھ پلانے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت والدہ کو یہ چاہیے اور والد کو یہ چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھے۔ جو طریقہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہو سکے تو وضو کر کے دودھ پلائے، قرآن کریم کی تلاوت خود کرے اور وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی تلاوت بچے کے پاس لگا دے۔ اگر بچہ رو رہا ہے یا سو نہیں رہا ہے تو کسی بہترین قاری کی تلاوت اس کے قریب میں لگا دے۔ اس کا میں نے محاسبہ کیا ہے کہ ایک بچی بہت زیادہ رو رہی تھی، بیمار تھی، میں نے اس کے اوپر دب کیا اور ان کے والدہ کو کہا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت لگا کے اس کے پاس رکھ دیجیے، انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر میں سو جائے گا۔ اور ایسا ہوا، قرآن کریم کی تلاوت اس کے پاس لگا دی گئی اور تھوڑی دیر میں وہ بچے آرام سے سو گئے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوں، جب وہ بولنے لگے تو اسے سب سے پہلے بسم اللہ سکھایا جائے، اللہ کا نام سکھایا جائے۔ انہیں پاپا، نانا، ماما وہ بعد میں سکھایا جائے، پہلے اللہ کا نام سب سے پہلے سکھایا جائے۔ اسے بتایا جائے کہ بیٹا بولو اللہ بولو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسے سکھایا جائے۔ جب وہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو پھر اس کے بعد آپ کو جو ضروری چیزیں ہیں، والدہ کے نام، والدین کے نام، وہ سب پھر آپ اس کو اس کے بعد بتائیں۔ جب تھوڑا سا اور جب بچہ بڑا ہو جائے، جب اسے بولنے لگے، چلنے لگے، تو ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو ہم خود کریں جس کا اثر بچوں پہ پڑے۔ ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، زور سے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تاکہ بچوں کو سنائی دے، تو بچے کو پتہ چلے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پھر بچے بھی اس کو دیکھ کر کے سیکھیں گے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ والدین نصیحت تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔
اور اسی وجہ سے بچوں کو اس کا اثر نہیں پڑتا. بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں نہ کہ سن کے سیکھتے ہیں. جو عمل ہم کریں گے اسے دیکھ کے بچے اسے کرنے لگیں گے. ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو ویل ایجوکیٹڈ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھنے بیٹھانے کے لیے خود کتابوں کو لے کر کے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ان کا پڑھنے کا کوئی انٹینشن نہیں رہتا ہے. وہ بس اس لیے کتابیں کھول کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے بچے بھی پڑھنے بیٹھ جائے, وہ بھی پڑھنے لگ جائے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. والدہ دودھ بھی پلا رہی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہی ہے, دوسرے کام کر رہی ہے, جھولا جھلا رہی ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے, تسبیح بھی پڑھ رہی ہے. تو اس کا اثر غیر شعوری طور پہ اس کا ایک بہتر اور مثبت اثر بچوں پہ پڑے گا. اور جب تھوڑے بچے اور بڑے ہو جائیں, جب وہ سمجھدار ہو جائیں اور اسکول مکتب مدرسہ وغیرہ جانے لگے تو انہیں دین کی تعلیم دیں. سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں, مکاتب سے مدارس سے جوڑیں اور پھر اس کے بعد اسے دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اسے بہتر طریقے سے بھیجیں اور پابندی کے ساتھ بھیجیں. اور سب سے ضروری بات ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش نہ کریں. عموماً آج ایسا ہوتا ہے کہ گارجین یہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں لیکن میری اولاد پھر بھی میری نافرمان ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس بچے کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ پیسہ کس طرح سے کمایا جا رہا ہے. آپ اسے احساس ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ پیسہ کس مشقت سے کمایا جاتا ہے. آپ اسے یہ احساس دلائیں. وہ جو چیز مانگتا ہے اسے نہ دیں بلکہ جو اس کی ضرورت ہے وہ اسے دیا کریں. جو اس کی ضرورت ہے, جو اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے جو کارآمد ہے وہ چیزیں ان کو دیں. وہ اگر آپ سے 10 روپے مانگ رہا ہے تو اسے ڈائریکٹ 10 روپے نہ پکڑا دیں. اسے پوچھے 10 روپے کا آپ کا کیا کام ہو گیا اور یہ چیز کھانی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے صحت کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ اس چیز کو اس کو لا کر کے دیں. اگر بچہ کسی بڑی چیز کی فرمائش کرتا ہے, ایگزامپل کے طور پہ اگر وہ کہتا ہے کہ سائیکل چاہیے, آپ ڈائریکٹ اسے سائیکل لا کر کے نہ دیں بلکہ اسے ٹاسک دیں. جیسے ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ بچے شرارتی ہوتے ہیں, اپنے گھروں پہ بہت سارا بد نظمی پھیلا کر کے رکھتے ہیں. اسکول سے آئے, مکتب سے آئے, کتاب کو اٹھا کر پھینک دیے, کپڑا وغیرہ ادھر ادھر کر دیے. تو ان کو ٹاسک دے دیں کہ آپ کو روزانہ ایک کام دیا جا رہا ہے کہ آپ آج سے جب اسکول سے مکتب سے آئیں گے تو آپ اپنے بستے کو, اپنے بیگ کو آپ سلیقے سے رکھیں گے. آپ اپنے کھیلنے کے سامانوں کو کھیلنے کے بعد ترتیب سے رکھ دیں گے. آپ والدہ کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے. اگر آپ روزانہ ان ساری چیزوں کو کریں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں 100 روپے ملے گا, آپ کو اس کے بدلے میں 50 روپے ملے گا. اور اس طرح سے آپ کرتے رہیں گے. ایک مہینے کے اندر 3000 روپے ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس پیسے کو آپ مجھے دیں گے اور ہم آپ کو ساتھ کے لے جائیں گے اور سائیکل خرید کے لا کر کے دیں گے. اس سے ہوگا یہ کہ اسے اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی, اسے اپنی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی اور پیسے کی جو ویلیو ہے اسے وہ سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد جو وہ سائیکل یا جو چیز خریدے گا وہ اس کی قدر کرے گا, اس کی اہمیت کو سمجھے گا, وہ پھر اس کی حفاظت بھی کرے گا. اسے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اپنی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے. اور یہی ساری جو گڈ ہیبٹس ہیں وہ اس کے آگے کی زندگی میں وہ کارآمد ہوگی. ان ساری چیزوں کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر سوسائٹی ہم بیلڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کہ ہم اسے اپنے محبت کا احساس بھی دلائیں, اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس دلائیں. والدین محبت کرتے ہیں لیکن اولاد کو اس کی محبت کا احساس نہیں ہو پاتا ہے. محبت کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ والدین ان سے صحیح معنی میں محبت کر رہے ہیں, بڑا بھائی چھوٹے بھائی صحیح معنی میں محبت کر رہا ہے, اس کا احساس بھی اسے ہونی چاہیے. اور اتنی زیادہ محبت اور شفقت کا احساس اسے دلائیں کہ اسے آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے محبت کے علاوہ کسی بھی غیر شرعی محبت کی طرف اس کا دل مائل ہی نہ ہو, حرام محبت کی طرف اس کا دل مائل ہی نہ ہو. اگر غلطی سے بھی اگر وہ اس طرف مائل ہونا بھی چاہے تو اس کے ذہن میں فوراً سے یہ خیال آ جائے کہ میرے والدین اور میرے گھر والے ایک بہت ہی معزز گھرانے سے ہے, بہت ہی مہذب گھرانے سے ہے. میں اگر اس غلطی کو اگر میں کر لیتا ہوں یا میں کر لیتی ہوں تو اس کا بہت بڑا خمیازہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھگتنا پڑے گا. تو انشاءاللہ وہ آپ کے گھر کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے, خود کی بھی عزت کی حفاظت کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے کہ غیر شرعی محبت میں لوگ بچے اور بچیاں ملوث ہو رہے ہیں, پھنس رہے ہیں. اس کا بہت سا ریزن ہے. 2-3 ریزن یہ ہے کہ انہیں اپنے گھروں سے صحیح محبت نہیں مل پاتی ہے, اپنے بھائی بہنوں سے, اپنے والدین سے جس طرح سے محبت اور انسیت ہونی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے, اور بڑی کمی یہ ہے کہ ان کے پاس دینی علم کی کمی. اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ غیر شرعی محبت کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے, جہنم میں کتنی زیادہ ہولناک عذاب اس میں دیا جائے گا. اسے ایمان کے بارے میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت, حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں اسلامی نالج بھی ہونا بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا گھر ایک جنت کا نمونہ بنے گا.
گھروں میں ہر طرح کے جو فتنے فسادات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. پھر جب باہر سے بندہ گھر پہ جائے گا تو وہ ایک خوشی اور مسرت محسوس کرے گا. جو باہر کی تھکان ہوتی ہے اس کی بیوی اس کے اس تھکان کو کم کرے گی نہ کہ اس کو اور بڑھا دے گی. یہ تب ہوگا جب ہم خود بھی ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے, خود کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے جوڑیں گے اور اپنے اولاد کی بچپن سے صحیح تربیت کریں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی اس طرح سے لوگوں کو بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کیونکہ سنت باقی ہے.